الامام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ الصلوات والسلام مثلی لا یبایع مثل صلوات. 1444 ہجری قمری کی حسینیہ امام علی رضا علیہ السلام میں ہیئت طلاب سندھ کی جانب سے عشرۂ محرم الحرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آج 6 محرم الحرام کی تاریخ اور 7 محرم الحرام کی شب ہے. اللہ مولا سے دعا ہے کہ ہماری ان عظیم عبادات عظماء کو بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اپنے بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جن بزرگان نے ان مجالس میں تعاون فرمایا ہے، مختلف انداز سے کبھی سبیل لگا کر، کبھی نیاز پکا کر، کبھی اعظم اللہ اجورنا و اجورکم کہہ کر، کبھی مجالس برپا کر کے اللہ ان بزرگان کی ان توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. بغیر تمہید کے آپ بزرگان توجہ فرمائیں گے تو اپنا موضوع اپنے ٹائم میں پورا کر سکوں گا. ذات حق تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے. اس نظام میں جو حق والوں کا ساتھ دے گا وہ خود حق بن جائے گا. جو حق والوں کی مخالفت کرے گا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا وہ عین باطل بن جائے گا. یہ کوئی خطابی جملہ نہیں، کیونکہ ہمارے اذہان عالیہ میں کبھی کبھار یہ ایک پہلو پایا جاتا ہے کہ کوئی بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں بھائی یہ خطابت میں کہہ کے گئے. وَإِلَّا خطابت کمال یہ ہے کہ حقیقت پر مبنی ہو. جو حق ہے ان کو ماننے والے عین حق ہو جاتے ہیں اور اتنے حق بن جاتے ہیں کہ وہ خود میزان حق ہو جاتے ہیں، معیار حق بن جاتے ہیں کہ اگر حق کو پہچاننا چاہتے ہو ان کو دیکھو، اور اگر اہل حق کی مخالفت میں کوئی آ جائے تو وہ عین باطل بن جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اگر باطل کو دیکھنا چاہو تو ان کو دیکھ لو. اللہ نے یہ پورا نظام بنا دیا. اس نظام کا پہلا معاملہ آیا جب اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا، اور اس وقت اللہ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، اے عالم ملکوت کے ساکنین، اے عالم انوار میں رہنے والوں، تم پر لازم ہے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. فَسَجَدَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام عالم ملکوت سجدے میں آ گئے، تمام عالم انوار خشوع اور خضوع کر کے آدم کے سامنے سر مسجود ہو گئے سوائے ایک کے. توجہ کیجئے گا، یہ مقدمہ ہے. سوائے ایک کے وہ کیا ہوا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اے انسانوں تمہیں میں نظام بتانا چاہتا ہوں. اس نے انکار کیا، استکبار کیا، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. تو معلوم ہوا کہ ایک خلیفۃ اللہ کے سامنے جرأت کر کے اس کے خلاف کھڑا ہونا کفر کی علامت ہے. یہ ایک طویل سفر ہے، انشاءاللہ طے کروں گا
کہ خلیفتullah کے سامنے کھڑا ہو جانا اور جرت کر کے ڈٹ جانا کفر اور شرک کی علامت ہے، اور ایسا کفر ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان فانہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، مجھ اللہ کی تم عبادت کرو اور یاد رکھو شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کے خطوات پر نہ چلو، اس کے قدموں پر نہ چلو، ان کے آثار پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، صراط مستقیم سے ہٹائے گا۔ توجہ کیجئے گا، ایسا باطل بن گیا، اللہ نے فرمایا مجھ اللہ کو مانو، شیطان سے تبرہ کرو۔ ایسا باطل بن گیا، یہ کوئی عام باطل نہیں ہے، وہ ایسا باطل ہے کہ جہاں سے باطل، توجہ کیجئے گا، جہاں سے باطل نکلتا ہے ایسا کافر ہو گیا کہ جہاں سے کفر کی شاخیں نکلتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا خلیفہ ہے۔ کون خلیفہ؟ علم آدم الاسماء کلہا، یہ وہ میرا خلیفہ ہے جس کو میں نے تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ علم آدم الاسماء کلہا کی عرفاء مفسرین شیعان حیدر کرار تفسیر کرتے ہیں، علم سے مراد یہ نہیں کہ کہو الرحمن، کہو الرحیم، کہو الغفار، کہو الستار العیوب، یہ تعلیم اسماء تو ہم اور آپ ہی لیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ الفابیٹ اور الفاظ پہ جاری ہونا، الفاظ کا ورد کرنا، یہ تو ہم اور آپ ہی کرتے ہیں۔ اور افا فرماتے ہیں، مفسرین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا سے مراد یہ ہے کہ آدم کو میں نے اپنے تمام اسماء کا مظہر بنا دیا، اس سے میں اپنے اسماء و صفات کو ظاہر کروں گا، جو اس کے خلاف ہو گیا وہ عین کفر بن جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، علم آدم الاسماء کلہا، تو اس آدم خلیفۃ اللہ جو ظاہری خلیفہ اول خدا تھے، اس کے خلاف ایک اٹھا، اللہ نے فرمایا نام ابلیس ہے، صفت کفر ہے۔ پھر یہ پورا سفر حق اور باطل کا جاری اور ساری رہا۔ ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، شیخ المرسلین ہیں، خلیل اللہ ہیں، صاحب امامت الہیہ ہیں، توجہ کیجئے گا، نام ابراہیم ہے، اس کے خلاف ایک نمرود اٹھا۔ یہ پورا سفر وضاحت نہیں کروں گا۔ پھر انبیاء کا سلسلہ چلتا آیا اور فرعون ایک موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف اٹھا۔ یہ جب سلسلہ انبیاء، سلسلہ ہدایت، سلسلہ صفوت الانبیاء بڑھتے 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 ایک مقام آیا کہ مقام امام الانبیاء پہنچا، مقام سید الانبیاء پہنچا، مقام سید المرسلین پر پہنچا، اور اس کے خلاف ابو جہل و ابو سفیان ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے بڑی بڑی مجالس سنی ہیں، بڑی بڑی کتب میں آپ نے ملاحظہ ضرور فرمایا ہے، اس کے خلاف جب امیر المومنین کا وقت آیا تو اس کے خلاف بھی کچھ کام ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، اس کے بعد امام حسن مجتبی نواسہ مصطفیٰ کی آمد ہوئی، اس کے خلاف کوئی اٹھا۔ اور میں جملہ کہوں گا، مقدمے میں ہی آپ بزرگان کے توجہ کا طالب رہوں گا، ایک ایسا جملہ کہوں گا، چاہوں گا آپ کے اذہان عالیہ اس حسینیہ میں ملحوظ خاطر ہونی چاہیے۔ دنیا کی تمام طاقتوں کو چھوڑ کر اس جملے پر توجہ کیجئے گا۔ یہ پورا سلسلہ ہدایت، یہ پورا سلسلہ عصمت، یہ پورا سلسلہ مرسلین، یہ پورا سلسلہ انبیاء، یہ پورا سلسلہ ہدایت چلتا رہا، مخالفت ہوتی رہی، حق ایک طرف تھا، باطل ایک طرف تھا۔ ایک شخصیت عظمہ کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا، ابن علی تھا، توجہ کیجئے گا، سیدہ شباب اہل الجنہ تھا، مصباح الہدیٰ تھا، سفینۃ النجات تھا، صاحب حق الہیہ تھا، صاحب امامت الہیہ تھا، صاحب صدر اول تھا، صاحب نور اول تھا۔ اس کے خلاف ایک ایسی شخصیت اٹھی جو توجہ کیجئے گا عین باطل تھا، عین نجاست تھا۔ ایک جملہ کہوں گا، وہ کہاں تھا، وہ کون تھے؟ ایک طرف وارث انبیاء تھا، ایک طرف وارث مرسلین تھا، ایک وارث صاحب طہارت الہیہ تھا، ایک وارث سید الانبیاء تھا، ایک وارث علی بطول تھا، ایک طرف وارث جبت و تابول تھا۔ آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ نے پورے سفر کو طے کر دیا،
منبر اتنا عظیم ہے کہ جب تو طاغوت کا نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے کچھ کہہ دیا ہے، پوری تاریخ کے اوراق کو آپ کے بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ ایک طرف وارث علی و بطول تھا، ایک طرف وارث جب تو طاغوت تھا۔ یہ ہو گیا پورا سلسلہ۔ جب بیعت طلب کی گئی، پوری وضاحت ہے، سب کچھ چھوڑ کر امام مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات دربار ولید میں آ گئے۔ بہت مکالمہ ہوا، سب کو چھوڑ کر آپ بزرگان کے سامنے ایک موضوع کو انتخاب کیا ہے، کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ دربار ولید میں اب یہ آپ کے اذہان عالیہ پر ڈیپینڈ ہے کہ مختصر وقت میں عظیم الفاظ کو کیسے لیتے ہیں، اور اگر یہ منبر ہو نجف اشرف کا اور افاضل حوزہ علمیہ ہوں، طلباء کرام ہوں، علماء نجف اشرف ہوں، وہاں خطبہ امام حسین پڑھا جائے تو کوئی گاؤں دیکھنا پڑے گا۔ توجہ کیجئے گا، دربار ولید میں امام حسین ابن علی آئے، مولا نے پورا سفر باطل کو دیکھا اور اپنی طہارت کا اعلان فرمایا۔ پہلا جملہ امام نے فرمایا، اے ولید تم بھول چکے ہو، تمہارے بڑے بھول چکے تھے کہ میں کون ہوں، میرا سلسلہ کون سا ہے۔ انا اہل بیت النبوہ، انا اہل بیت النبوہ، ہم کون ہیں؟ ہم نبوت اہل بیت ہیں۔ یہ وضاحت ایک پوری، ایک بڑا ٹائم چاہیے، بہت ساری مجالس چاہیے کہ ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے کہ کیا ہے، اہل کی معنی کیا ہوتی ہے، بیت کی معنی کیا ہوتی ہے، نبوت کسے کہا جاتا ہے، صاحب نبوت الہیہ کون ہوتا ہے۔ جب تمام مفردات مرکب بن جائے تب دیکھنا پڑے گا حسین ابن علی کون ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک معرفت والی تقریر ہے، کوشش کروں گا آپ کی بارگاہ پیش کرنے کی۔ مولا نے پہلا جملہ فرمایا، انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں۔ اہل کا ایک مختصر لغوی معنی بتاؤں، جب تعلق شدید ہو جائے تو لفظ اہل استعمال ہوتا ہے۔ اہل عربی میں تب استعمال ہوتا ہے جب تعلق شدت ہو جائے، تعلق شدید ہو جائے، اور بیت گھر کو کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ بیت دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بیت مادی، بیت دنیاوی، ایک بیت ہوتا ہے بیت معنوی، بیت الہی۔ اب توجہ کیجئے گا، بیت مادی کی کچھ شرائط ہیں۔ بیت مادی جب اپنے وجود میں آئے اور تحقق پیدا کرے تو اس کے لیے کچھ مواد ہونا چاہیے، اور بیت الہی کے لیے کچھ مواد ہونا چاہیے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ مفسر عظیم الشان آیت اللہ شیخ جوادی عاملی حوزہ علمیہ قم المقدس کے ایک عظیم فقیہ اہل بیت ہیں، انہوں نے فرمایا ہے شرح زیارت جامعہ کبیرہ میں، توجہ کیجئے گا، میں نے بڑی تمہید کو چھوڑ دیا ہے، کہتے ہیں بیت مادی اور بیت معنوی الہی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بیت مادی جب بنایا جائے وہاں سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں لوہے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مٹیریل ہونا چاہیے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم گھر بناتے ہیں تو کون کون سی اشیاء دیکھنی پڑتی ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دنیاوی گھر ہے، اگر اللہ کا گھر دیکھنا چاہیے اور بیت نبوت ملحوظ خاطر ہو تو بیت نبوت تب وجود میں آتا ہے جب اللہ کے اسماء و صفات اکٹھے ہو جائیں۔ ایسا ہی بیت مادی جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں کس سے بنتا ہے؟ اینٹوں سے بنتا ہے، سیمنٹ سے بنتا ہے، مٹیریلین ہونا چاہیے۔ لیکن جب بیت نبوت بنے فرماتے ہیں اللہ کے کمال ہوتے ہیں وہاں، اللہ کی صفات ہوتی ہیں وہاں، اللہ کے افعال تجلیات پیدا کرتے ہیں، تب کہیں بیت نبوت وجود میں آتا ہے۔ کتنا ایک جملہ مختصر ہے لیکن پورا معرفت دین ہے۔ امام فرماتے ہیں انا اہل بیت النبوت، توجہ کیجئے گا، اور نبوت کی تعریف بھی میں نے چھوڑ دی، بس جملہ کہوں گا۔ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا انا اہل بیت النبی،
کہ ہم نبی کی اہل بیت ہیں، کیونکہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے بھائی ایک نبی، کیونکہ مسلمان کمزور الایمان ہو جاتے ہیں، ضعیف الایمان ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وَإِلَّا اگر یہ جملہ کہتے پھر بھی تمام انبیاء کا گھر بن جاتا۔ اِنَّا اہل بیت نبی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اِنَّا اہل بیت نبوہ، نبوت ایک عہدہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کو عطا ہوا، جو صاحب عصمت الہیہ تھے، جو صاحب طہارت الہیہ تھے۔ توجہ کیجئے گا، ہم نبوت ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، یعنی نبوت کی اہل بیت ہیں، یعنی ولید ہمیں پہچانو، آدم ہمارے گھر کا ہے، آدم ہمارے گھر کا ہے، جو صاحب عصمت الہیہ ہیں وہ ہمارے گھر میں ہیں۔ ایک عظیم روایت ہے، اگر توجہ کرے تو میں بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ معصوم فرماتے ہیں امام حسن عسکری، تمام انبیاء کا جو علم تھا وہ ہمارے در سے لی ہوئی خیرات کا حصہ تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ مولا نے ایک صحابی کو فرمایا، مولا نے فرمایا تم جانتے ہو تم کس دروازے پر کھڑے ہو؟ مولا کو کہنے لگا مولا مجھے پتا نہیں۔ مولا نے فرمایا یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ مکان ہے، اور جس پر تمہارے قدم ہے نا یہاں آدم کا سر ہوتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، ایک عظیم روایت ہے، مفصل روایت ہے۔ یہاں شیش بیٹھتے تھے، یہاں موسیٰ بیٹھتے تھے، یہاں نوح بیٹھتے تھے، یہاں ہارون بیٹھتے تھے، یہاں عیسیٰ بیٹھتے تھے۔ بولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَقْتَبِسُونَ مِنْ أَنْوَارِنَا، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسن عسکری فرماتے ہیں کیونکہ انبیاء ہمارے نور سے اقتباس پیدا کرتے تھے۔ یکتبسو، اقتصبہ، توجہ کیجئے گا، یہ قبس کاف با سین ہے، اس کی معنی یہ ہے کسی شے سے کوئی شے لی جائے وہاں بھی ختم نہ ہو، یہ بھی پر ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایک کمال ہے۔ یکتبسون من انوارنا، یہ عالم عصمت والے۔ آپ کے اذہان بتا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، بہت دقیق مطالب ہیں، بڑے گھنٹے چاہیے۔ یکتبسون لفظ مادہ کابس سے ورتا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، کابس کاف با سین۔ توجہ کیجئے گا، اس کی معنی لغت والوں نے لکھی ہے کہ کوئی شے کسی دوسری شے سے اخذ کی جائے، لی جائے، تو کمال یہ ہے کہ جس سے لی جا رہی ہے وہاں نقص بھی لازم نہ ہو، وہ اپنی حالت پر بقاب رکھتی ہو، یہ ظرف بھی کامل ہو جائے، پر ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں انبیاء ہم سے نور لیتے تھے، ہم سے علم خدا لیتے تھے، ہم سے عصمت الہیہ لیتے تھے، ہم سے طہارت الہیہ لیتے تھے، لیکن ہماری ذات سے علم خدا کسی جگہ پر نقص میں نہیں آیا، عیب کا لازمہ وہاں نہیں۔ ہم بھی عالم خدا تھے اور علم اللہ بن کر عالمین میں صاحب عصمت الہیہ کو علم کی تقسیم کرتے تھے۔ توجہ کریں، اِنَّا اہل بیت النبوہ، ایک ہی جملہ نبوت کی آیت اللہ حسین درود آبادی حمدانی نے معنی ارشاد فرمائی کہ نبوت سے مراد ذکر اول ہے، نبوت سے مراد صادر اول ہے، نبوت سے مراد خلق اول ہے، نبوت سے مراد نور اول ہے۔ توجہ، آپ نے تو 17 ربیع الاول کا جشن سن چکے ہیں نور اول پر، تو امام فرماتے ہیں ولید ہمیں پہچانو، ہم نور اول والے ہیں، ہم خلق اول والے ہیں، ہم صادر اول والے ہیں۔ یعنی کیا؟ تمہارا وجود ہمارے ذریعے ہے، تم کون ہوتے ہم سے بیعت طلب کرنے والے؟ اِنَّا اہل بیت النبوہ وَمَعْدَنُ الرسالہ، ولید ہمیں پہچانو، ہم رسالت کی کان ہیں۔ معدن اس میں مکان ہے، ظرف مکان ہے، مادہ عدن سے لیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، بہت بڑی لطافت ہے چھپی ہوئی۔
मादाए अदन से लिया गया है। कहते हैं लुगत वाले कि लफ्ज़ अदन अरबी में तब इस्तेमाल होता है जब कोई शय किसी जगह पर इस्तिक़रार पैदा करे, साबित हो जाए, लेकिन अपनी रग़बत की वजह से, अपनी चाहत की वजह से, अपनी रिज़ायत की वजह से। मिसाल देकर आपके बारगाह पेश करता हूँ। कहते हैं जिस तरह जन्नत को जन्नतुल अदन कहते हैं, जन्नत को जन्नतुल अदन कहते हैं। तमाम ने लिखा जन्नत को जन्नतुल अदन क्यों कहते हैं? कहते हैं इसलिए कि तमाम जन्नती जन्नत में जब आएंगे तो मुस्तक़िर हो जाएंगे, वहाँ साबित हो जाएंगे, वहाँ सुकून हासिल करेंगे, लेकिन अपनी चाहत से, अपनी रग़बत से, अपनी रज़ायत से। तवज्जो कीजिएगा, इमाम फरमाना ये चाहते हैं, ए वलीद हमें पहचानो अल्लाह की रिसालत, जहाँ सुकून पैदा करे मैं हुसैन ही तो हूँ। मादुन रसाला। और दूसरी रिसालत किसे कहते हैं? मुख्तसर कह रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। रिसालत कहते हैं अल्लाह के पैगाम को। इस पैगाम को अल्लाह ने चुना, कितने अंबिया को इंतखाब फरमाया? 1,24,000 अंबिया को इंतखाब फरमाया, 313 रसूलों को इंतखाब फरमाया, कुतुब समाविया को नाज़िल फरमाया। तमाम उसूल, तमाम फुरू, ये अल्लाह की रिसालत है। बड़ी बात हो गई। इमाम फरमाते हैं तमाम अंबिया का पैगाम जहां सुकून पैदा करे, तमाम रसूलों की रिसालत जहां सुकून पैदा करे, अल्लाह के तमाम आसमानी किताबें जहां सुकून पैदा करे, हम अहल बैत ही तो हैं। तवज्जो कीजिएगा। मादन की दूसरी माना लिखी है लुगत वालों ने कि मादन यानी अस्ल शै। अल्लाह अकबर। तवज्जो कीजिएगा, मादन की माना लिखी गई अस्ल शै। तीसरी माना लिखी गई कुतुब शै। कुतुब की ये काफ तुआ बा, ये चक्की वाली जो कील होती है ना, इसे कुतुब कहा जाता है। एक अजीम मार्फत की बात है, तवज्जो कीजिएगा। मादन की दूसरी माना असल, तीसरी माना कुतुब। तवज्जो कीजिएगा, इमाम फरमाते हैं नहनु मादनुर रिसाला, यानी नहनु असलुर रिसाला, यानी ए वलीद जान लो, तुम अपने बाप यजीद को ये पैगाम देना, हम कौन है? अल्लाह की रिसालत की हकीकत हमें है। असल रिसालत है। असल कहते हैं जिस पर कोई शे टिकी हुई हो। बड़ी बात हो गई। असल कहते हैं जिस पर किसी शे की बुनियाद रखी गई हो, अगर असल न हो तो वो शे वजूद में नहीं आएगी। इमाम फरमाते हैं वलीद जान लो हम कौन हैं, अगर हम न होते तो अल्लाह रिसालत का वजूद ही न बनाता। आदम से लेकर हज़रत खातमुन नबिय्यीन की रिसालत तक जिस बात पर टिकी हुई है वो मैं हुसैन हूँ। तवज्जो कीजिएगा, ये मादनुर रिसालत है। और यही साबित हुआ सरजमीन करबला पर इमाम हुसैन इब्न अली ने ऐसा जिहाद किया, ऐसी कुर्बानी की कि इमाम हुसैन इब्न अली का एक जुमला अपने उस्ताद का कहने जा रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, आपके पूरे अज़हान आलिया यहाँ होने चाहिए। इमाम हुसैन जो मादनुर रिसालत है, इमाम हुसैन जो असलुर रिसालत है, इमाम हुसैन जो कुतुबुर रिसालत है, किस तरह फरमाते हैं सरजमीन इश्क पर, सरजमीन इरफान पर, सरजमीन उशाक पर इमाम हुसैन इब्न अली ने एक ऐसा सजदा किया। तवज्जो, एक सजदा ऐसा किया कि सजदा में सर जमीन पर था, अपनी पुश्त पर अल्लाह के तमाम अंबिया की नबूवतें रखी हुई थी, अल्लाह के तमाम मुरसलीन की रिसालतें रखी हुई थी, अल्लाह के तमाम आसमानी किताबों के तमाम किताबें रखे हुए थे। इमाम हुसैन ने अपना सजदा करके अपनी पुश्त पर अल्लाह की रिसालत को उठाया हुआ था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
پڑھیے نا توجہ بس کر جو مہربانی چلو سر یہ مولا حسین کا ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ ایسا ہے، اور اس کے والد بزرگار کی ایک ضربت کا مقام کیا ہے؟ ایک سجدہ ایسا جس پہ اللہ کی پوری رسالت توجہ کی جگہ قائم ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا نا اقیم الصلاۃ، یہ ہم اور آپ کو امر کیا گیا کہ نماز کو قائم فرماؤ۔ خدا کی قسم میں اپنی عقیدت کے ساتھ جملہ کہتا ہوں، اللہ نے امام حسین کو فقط اقیم الصلاۃ کا حکم نہیں دیا تھا، فرمایا اقیم الرسالت، اقیم النبوت، اقیم الولایت۔ حسین تم عامت الناس سے بڑھ کر ہو، تم رسالت کو قائم کرو، تم نبوت کو قائم کرو۔ یہ ایک سجدہ ایسا کہ جس پر اللہ کی پوری رسالت اور اللہ کے کتب سماویہ اور تمام اللہ کے انبیاء کی نبوت قائم ہو چکی تھی۔ اور تیسری معنی کی تھوڑی وضاحت کروں، معدن یعنی کتب، کاف توا با، ایک عظیم مجلس ہو جائے گی، کتب پر اشارہ دے رہا ہوں۔ کتب چکی کے کیل کو کہتے ہیں۔ آپ نے معاشرے میں دیہات میں دیکھا ہوگا، ایک چکی ہوتی ہے، درمیان میں کیل ہوتی ہے۔ بھائی اس کیل کا کیا مقام ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جب تک یہ کیل درمیان میں ہے چکی چکی ہے، چکی کا وجود ہے۔ اگر یہ کیل نکل جائے تو چکی کا وجود کل عدم بن جائے گا، وہ چکی چکی نہیں رہے گی، چکی اپنا وجود کھو بیٹھے گی۔ توجہ کیجئے گا۔ اور اس کتب کی دوسری صفت یہ ہے، یہ وہ ہے کہ اگر ہے تو چکی سے باہر دانا نکلتا ہے۔ کمال ہے، توجہ کیجئے گا، چکی سے دانا نکلتا ہے۔ اب دانا جب نکلے گا تو ہم اور آپ کھاتے ہیں، یعنی ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ امام حسین ابن علی فرماتے ہیں، ولید ہمیں پہچان لو، ہم کون ہیں؟ ہم رسالت کا کتب ہیں، یعنی پوری رسالت کا مرکز ہے۔ اللہ کی پوری رسالت ہمارا طواف کرتی ہے، تب کہیں رسالت بچی ہوئی ہے؟ رسالت الہیہ جب حسین بن علی کا طواف نہ کرے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اب جملہ کہوں، حضرت آیت اللہ فاضل مسعودی نے تب جملہ لکھا، کانا قدوۃً للانبیاء والمرسلین، حسین تمام انبیاء کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حسنہ اسوہ حسنہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان سے اکمل ہیں، اس لیے کہ ان سے اشرف ہیں، اس لیے کہ ان سے اعظم ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک حسین بن علی کا طواف کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء، تمام مرسلین حسین بن علی کا طواف کرتے ہیں، تب کہیں کسی کو رسالت عطا ہوتی ہے۔